الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال الله تبارك وتعالى في مكان آخر في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ فإن من جودک الدنیا وضرتها ومن علومک علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما عبدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی۔ حمد و صلات کے بعد عزیز سامعین اور میم ٹی وی کے ناظرین، تمام تر محاسن اور تمام تر محامد صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیز سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالی کے مقدس اور مقرب بندوں میں سب سے زیادہ افضل اور اعلیٰ مقام رسولوں کا ہے، اس کے بعد انبیاء ہیں، اور پھر جو ہے ان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا وہ جو ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کا ہے، اور پھر صحابہ کرام علیہم رضوان کے بعد جو مرتبہ ہے تابعین تبع تابعین، اور ان کے بعد جو ہے اولیاء کاملین کا مرتبہ اس امت میں عرفہ و اعلیٰ ہے۔ یاد رکھیے گا اولیاء کاملین یہ ایک ایسا گروہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا کہ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ جن کی شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر بیان فرمائی ہیں۔ احادیث مطہرہ اور میرے اور آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اولیاء کاملین کی شان، ان کی فضیلت اور ان کی منقبت کے بارے میں مملوء اور مشحون ہیں، بھرے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء یہ وہ مقرب بندے ہیں کہ جن کی تفسیر خود اللہ تبارک و تعالیٰ اور وضاحت اس آیت کے اندر ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، خبردار ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ، کہ یہ یاد رکھیے گا کہ نحو کا ایک قاعدہ کلیہ ہے اور بلاغت کا اصول ہے، جب کسی اہم کام کی طرف توجہ دلانی ہوتی ہے اور کسی اہم کام کو مخاطب کے ذہن میں ڈالنا ہوتا ہے تو وہاں پر حرف تنبیہ استعمال کی جاتی ہے، اور وہ عربی لغت کے اندر الا اما ہا، اور اس میں جو ہے الا کا انتخاب کیا کہ سب کو بیدار کر دیا گیا، ہوشیار کر دیا گیا، اور رب نے ارشاد فرمایا الا، خبردار ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ، اور جو بات ابھی کہی جا رہی ہے اس کو غور سے سنا جائے کہ الا ان اولیاء اللہ، اور ان حرف مشبہ بالفعل ہے، اور یہ پھر جو ہے نحوی قاعدہ کلیہ کے اعتبار سے اور بلاغت کے اعتبار سے ان اس جگہ پر استعمال کیا جاتا ہے کہ جہاں پر شک کو دفع کرنا ہو، شک کو رفع کرنا ہو، شک کا دفعیہ مقصود اور مطلوب ہو، تو وہاں پر ان کا استعمال کیا جاتا ہے کہ جب مخاطب جو ہے اس کے ذہن میں کسی بھی طور پر ایک انکار کا مادہ ہو، اور وہ جو ہے کسی متکلم کی دی جانے والی خبر کے متعلق اگر وہ منکر ہو، انکاری ہو، تو اب اس کے انکار کے اعتبار سے وہاں پر تاکید کے کلمات ارشاد کی بیان کی جاتے ہیں اور پیش کی جاتے ہیں، تو انہی میں سے جو ہے انا کا لفظ ہے، اور لازمی انا کا لفظ یہاں پر استعمال کرنا اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے عدلی علم سے یہ بات معلوم تھی کہ میرے
مقدس اور مقرب بندوں کی شان کے منکرین بھی ہوں گے، جہاں محبین ہیں وہاں منکرین بھی ہوتے ہیں، اور یہ روز اول سے یہ طریقہ کار چلا آ رہا ہے، اسلوب چلا آ رہا ہے کہ جہاں خیر ہے تو خیر کے مقابلے میں شر ہے، نیکی ہے کہ نیکی کے مقابلے میں بدی ہے، تو لہذا جو ہے یہ مقابلہ ہر دور میں چلا آ رہا ہے۔ تو جہاں اللہ کے انبیاء، اولیاء، صحابہ کے چاہنے والے، اہل اولیاء کے چاہنے والے جہاں ہیں، تو اسی طریقے سے ان سے بغض اور نفرت رکھنے والے بھی اپنی جگہ پر موجود ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی جو ہے مخاطب کے سامع کے انکار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس کے انکار کی نفی فرما دی، اور اپنے جو ہے کلام کی شروعات انا کے لفظ سے شروعات کی کہ انا اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے جو مقرب بندے ہیں، اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں، تو وہ لا خوف علیہم، ان پر کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا، اور ولا هم یحزنون، اور وہ غم زدہ نہیں ہوتے۔ تو لہذا یاد رکھیے گا، خوف کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے، اور غم کا تعلق جو ہے وہ جو ہے ماضی سے ہوتا ہے، کہ اب قرآن نے واضح طور پر اپنے اولیاء، اللہ نے اپنے مقرب اور مقدس بندوں کے متعلق بیان فرما دیا کہ ڈر اور خوف فیوچر اور مستقبل سے ہوتا ہے، اور غم کسی جو ہے فوت شدہ چیز سے ہوتا ہے۔ تو اللہ کے اولیاء وہ مقرب بندے ہیں، وہ گروہ ہے مقدسہ ہے، کہ ان گروہوں کو جو ہے نہ جو ہے مستقبل کا ڈر اور خوف ہوتا ہے، اور نہ ہی ماضی کے اندر کوئی چیز اگر جو ہے مفقود ہو جائے، معدوم ہو جائے، ان سے جو ہے لے لی جائے، تو لہذا اس پر وہ غمزدہ بھی نہیں ہوتے۔ تو یہ قرآن نے واضح طور پر ان کی شان بیان فرما دی۔ پھر آگے رب ارشاد فرما رہا ہے کہ الذین آمنوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، کہ یہ وہ لوگ ہیں اللہ کے اولیاء جو ایمان والے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے، اور ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان جو ہے عقائد دینیہ اور ضروریات دینیہ کو تسلیم کرنے کا نام ایمان ہے۔ اگر اس عقائد ضروریہ اور ضروریات دین میں سے اگر کوئی بھی جو ہے امر ضروری کہ تمام کے تمام عقائد دینیہ کا اگر کوئی حامل ہو، اور تمام تر عقائد دینیہ اور ضروریات دینیہ کا ماننے والا ہو، اور کسی ایک بھی عقیدے کا وہ منکر ہو، اور اس عقیدے کے متعلق اس کے دل کے اندر کوئی شک اور شبہ ہو، یاد رکھیے گا وہ شخص پہ جو ہے دائرہ اسلام میں ہی داخل نہیں ہوتا۔ تو لہذا وہ ایمان کی تعریف اس پر منطبق بھی نہیں ہوتی، اور جب منطبق نہیں ہوتی تو اس اعتبار سے وہ اپنے آپ کو اگر اولیاء کی فہرست میں شامل کرنا چاہے تو وہ جو ہے ایک یوں سمجھ لیے خام خیالی کا شکار ہے، خوش فہمی کا شکار ہے، وہ دائرہ اسلام میں ہی داخل نہیں ہوا چاہے جائے کہ اللہ کے اولیاء اور مقرب بندوں میں اس کا شمار کیا جائے۔ تو لہذا ضروریات دین پر جو ہے مستقیم رہنا اور اس میں استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنا، یہ جو ہے ایمان کی تعریف ہے، اور ایمان ضروریات دین کے مجموعے کا نام ہے۔ ایک عقیدہ ضروریہ کا بھی انکار کر دیا تو وہ شخص الذین آمنو کی جو ہے تعریف کا جو ہے حامل نہیں ہوگا، اور یہ تعریف اس پر جو ہے منطبق اور صادق نہیں آئے گی۔ اس طریقے سے آگے رب نے ارشاد فرمایا جو ایمان والے ہوں گے وَكَانُوا يَتَّقُونَ، ایمان کے ساتھ ساتھ وہ تقوی اور پرہیزگاری کے اعلیٰ مرتبے پر فائد ہوں گے۔ تو تقوی اور پرہیزگاری ایمان کے بعد یہ بھی لازم و ضروری ہے اللہ کا مقرب بننے کے لیے، اور اللہ کے اولیاء میں اور اس گروہ میں شامل ہونے کے لیے، کہ جب تقوی ہی نہیں ہے، اور تقوی کس چیز کا نام ہے؟ کہ اوامر کو بجا لینا، یعنی مطلب کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام بندے کو دیے ہیں اپنے نبی کے توسط سے، ان احکام کو بجا لائے، اور اپنے نبی کے توسط سے جس چیزوں سے منع کیا ہے، جس کو منہیات شرعیہ کہا جاتا ہے، جس کو نواہی کہا جاتا ہے، تو لہذا اس سے بچنا، یہ جو ہے تقوی کی تعریف ہے اور تقوی کی حقیقت ہے، کہ اوامر کو بجا لائے اور نواہی سے اجتناب کرے۔ تو لہذا اس پوری کی پوری جو ہے آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اپنے مقرب گروہ کی وضاحت کر دی، اپنے ولی کی، اپنے دوست کی وضاحت کر دی، کہ جو نہ خوف رکھتے ہوں گے، نہ جو غمزدہ ہوں گے، ایمان جو ہے ان کی بنیاد ہوگی، ایمان اور ضروریات دین کے وہ کیا ہے حامل ہوں گے، اور ساتھ ساتھ وہ تقوی اور جو ہے پرہیزگاری کے اعلیٰ منصب پر فائد ہوں گے۔ تو قرآن نے جو ہے رب نے اپنے اس کلام کے اندر خود ہی جو ہے ولی کی تعریف اور ولی کی حقیقت اور ولی کا جو ہے مقام جو ہے بیان فرما دیا۔ اب یہ بات بھی ذہن میں رہی کہ گروہ اولیاء میں چونکہ مہینہ ربیع الثانی کا جاری و ساری ہے، تو لہذا جو ہے اس مہینے کے آنے کے ساتھ ہی ایک جو ہے اہل سنت جو ہے ان کے
معمولات زندگی میں ایک اور معمول کا اضافہ ہو جاتا ہے کہ اس ربیع الثانی کی آمد کے ساتھ ساتھ، تو لہذا اہل سنت جو عشاقان مصطفیٰ ہیں اور عشاق صحابہ و اولیاء ہیں، تو وہ اپنی ایک عقیدت کا اظہار فرماتے ہیں، اور اس عقیدت کا اظہار تمام اولیاء سے تو بالعموم ہوتا ہی ہے، بالخصوص تمام اولیاء کے سردار حضور سیدی سیدنا غوث آدم ابو محمد محی الدین اور عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ سے اس جو ہے ماہ مبارک میں، ربیع الثانی کے ماہ مبارک کے اندر اپنی محبت اور جو ہے اپنی الفت کا کہ یہ اظہار فرماتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی پیدائش 460 ہجری ہے، اور جن کا وصال مبارک اور عرس کا جو سن ہے وہ 11 ربیع الثانی اور پیر کا دن اور 561 ہجری ہے، یعنی کہ 91 سال اس روئے زمین پر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بقید حیات رہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے دین کی جو خدمت کی ہے، اور دین اسلام کو جو انہوں نے تقویت پہنچائی ہے، اس کو ہم جو ہے اپنے اس درس کے اندر زیر بحث لے کر آئیں گے۔ آئیے یہاں پر جو ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے فرمان عالی شان، اس کو ہم سماعت فرماتے ہیں، اور اس کو سماعت کرنے کے بعد پھر ہم جو ہے حقیقت ولی کی طرف چلیں گے کہ یہاں پر جو ہے اللہ کے ولی کی حیثیت کیا ہے اور اس کا مقام کیا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ قال من عاد علی ولی فقط آذنت بہ الحرب، بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 963 میں حدیث مبارکہ موجود ہے کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، جو میرے دوست سے دشمنی رکھتا ہے تو میں اس کو جنگ کا چیلنج کرتا ہوں، اس کے لیے میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اب یاد رکھیے گا، یہ حدیث کے ظاہری مفہوم اور ظاہری ترجمہ ہے۔ اس کو آپ ترجمے کو اس انداز میں بھی لے سکتے ہیں کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ رب ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ جب حدیث کے الفاظ کی شروعات اس طرح ہوگا ان اللہ تعالیٰ قال، بے شک اللہ نے ارشاد فرمایا، تو اب اس صورت میں جو ہے یہاں پر اس سے مراد حدیث قدسی ہوتی ہے کہ اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے، گویا کہ اللہ کے فرمان کا یہ مطلب ہے کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے تو میں اس کو جو ہے نشان عبرت بنا دیتا ہوں۔ اور وہ کس طرح نشان عبرت بنتا ہے، ذرا غور کیجئے گا کہ یہاں پر بلعم بن باعورہ، موسیٰ علیہ السلام کے دور کا اپنے وقت کا جو ہے مستجاب الدعوات، اور بہت زیادہ جو ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی تھیں، لیکن ان کی جو ہے قوم والوں نے موسیٰ علیہ السلام سے تنگ آ کر اس بلعم بن باعورہ کے پاس آ کر اس کو جو ہے مال و متاع اور جو ہے کئی چیزوں کا لالچ دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا دینے پر راضی کر لیا، اور اس کو جو ہے اس کام پر آمادگی پر جو ہے مجبور کر دیا۔ تو بلعم بن باعورہ جس خچر پر جو ہے سوار ہو کر وہ اونچی پہاڑی پر بددعائے موسیٰ علیہ السلام کو دینے کے لیے جب جا رہا تھا، تو اس وقت وہ دراز گوش جو ہے وہ جانے سے ترک کر دیتا ہے، رک جاتا ہے۔ لیکن بہرحال چونکہ دنیاوی لالچ اور حرص جو ہے وہ طمع، یہ جب غالب ہو چکے تھے اور بلعم بن باعورہ یہ مغلوب ہو گیا تھا، تو بہرحال اس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے بددعائیہ کلمات اپنے زبان سے نکالنے شروع کیے۔ لیکن خدا کی قدرت دیکھیے کہ بلعم بن باعورہ جو بنی اسرائیل کا مستجاب الدعوات شخص تھا، جب وہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے اور ان کے ماننے والوں کے لیے جب بددعائیہ کلمات نکالتا تو اس کی زبان سے اپنے اور اپنے ایک دوسری قوم کے لیے بددعائیہ کلمات نکلتے تھے، تو اس سے باز پھر بھی نہ آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی زبان کو اس کے جو ہے سینے پر لٹکا دی۔ تو ذرا غور کیجئے، اس کی زبان اس کے جو ہے حلق سے باہر آ گئی اور سینے پر لٹک گئی۔ تو یہ ہے اللہ کے اولیاء سے دشمنی کرنے کا جو ہے ایک وبال۔ اسی طریقے سے جو ہے جو اللہ کے اولیاء سے محبت کرتا ہے، تو تصویر کا دوسرا رخ بھی جو ہے سامنے رکھ دیا جائے تاکہ حقیقت واضح ہو جائے۔ تو اللہ کے اولیاء سے دشمنی رکھنے والوں کا یہ حال ہے، تو اللہ کے اولیاء سے محبت کرنے والوں کا کیا مقام ہوگا؟ تو اس کو جو ہے یہاں پر آپ سورہ کہف کے تحت آپ سماعت فرما لیجئے کہ کہف جس کو غار کہا جاتا ہے، تو اصحاب کہف جن کی تعداد 8 یا 9 7 یا 8 تھی، تو لہذا وہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اس وقت کے بادشاہ سے جو کہ کافر تھا، اس سے ایمان بچانے کے لیے ایک غار کے اندر وہ پناہ گزین ہونے کے لیے جب جانے لگے،
تو ان کے پیچھے ایک کتا بھی جو ہے ساتھ ہو لیا اور پیچھے پیچھے چلنے لگا، تو انہوں نے جو ہے اس کو دھتکارا اور بھگانے کی کوشش کی، تو وہ کتا جو ہے اللہ کی عطا کردہ جو ہے قدرت سے بول اٹھا اور کہنے لگا لا تطردونی فإنی احب اولیاء اللہ، کہ تم مجھے مت دھتکارو اے گروہ اولیاء، کیونکہ میں تم سے یعنی کہ اللہ کے اولیاء سے محبت کرتا ہوں۔ تو ذرا غور کیجئے، آج ولی کامل اولیاء کی محبت اس کتے کو اتنی کام آئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے اس کا تذکرہ جو ہے قرآن میں بیان فرما دیا، اور کتے کا نام قطمیر ہے، کہ یہاں پر فَسَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، قرآن کہتا ہے کہ ان میں 8واں جو ہے اصحاب کہف میں سے وہ ان کا کتا تھا، جو کہ اپنے بازوؤں کو جو ہے غار کے کنارے پر اور غار کے دہانے پر پھیلائے ہوئے ہے۔ تو قرآن نے جو ہے اولیاء کی محبت کی بنا پر قطمیر نامی کتے کا تذکرہ قرآن میں بیان فرما دیا، اور یہی وجہ ہے کہ مفسرین نے اس بات کو بیان کیا کہ یہاں پر بلعم بن باورہ اللہ کے ولی اور اللہ کے نبی کی دشمنی کی صورت میں وہ اصحاب کہف کے کتے کی شکل میں جہنم برد کیا جائے گا، اور اصحاب کہف کا جو کتا ہے وہ اللہ کے اولیاء کی محبت کی بنا پر بلعم بن باورہ کی شکل و صورت میں جو ہے اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو یہ اللہ کے اولیاء سے محبت اور اللہ کے اولیاء سے بغض، عناد اور دشمنی رکھنے کا آپ نے نتیجہ سماعت فرما لیا۔ پھر یہ بات بھی ذہن میں بٹھا لیجئے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اولیاء ہے اور ولی کامل ہے، کہ اس عقدے کو بھی جو ہے سلجھا دیا جائے اور اس عقدے کو بھی جو ہے حل کر دیا جائے، کہ لوگ جو ہے یہاں پر ہر شخص کو ولی کامل سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں پر شرح عقائد صفحہ نمبر 145 کے اندر صاحب شرح عقائد نصفیہ علامہ تفتزانی علیہ رحمہ نے ولی کی تعریف جو ہے بیان کی ہے۔ اس کو ہم جو ہے اس کتاب شرح عقائد کے تناظر میں سماعت فرماتے، تاکہ عوام الناس کے ذہن میں جو ایک ولی کا جو تأثر ہے وہ جو قائم ہو چکا ہے گرد و پیش کے ماحول کے اعتبار سے، اور اپنے ذہنیت اور اپنے جو ہے قیاس آرائیوں کے حساب سے تاکہ واضح ہو جائے۔ حضرت فرماتے الولی هو العارف باللہ تعالی و صفاتہ، ولی کون ہوتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا عارف ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو جاننے والا ہوتا ہے، حسب ما یمکنو، حتی الامکان، جہاں تک اس سے ممکن ہو سکے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو جاننے والا، یعنی کہ عالم ہوگا۔ یاد رکھیے گا، ولی کی تعریف کی شروعات ہی اس سے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا علم رکھنے والا ہوگا، یعنی کہ عالم ہی اللہ کا ولی ہوگا۔ کوئی بھی جاہل جو ہے وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنا خود فرماتے قصیدہ غوثیہ کے اندر درست العلم حتی صرت قطباً، کہ میں علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ میں مقام قطبیت پر فائد ہو گیا، وَنِلْتُ السَّعْدَ مِن مَوْلَى الْمَوَالِي، اور میں نے جو ہے یہ سعادت اپنے رب کی بارگاہ سے حاصل کی، اپنے رب کی بارگاہ سے پائی۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہے وہ علم کے حصول کے لیے اپنے گھر سے تشریف لے جاتے ہیں، اور 8 سال تک جو ہے مدرسہ نظامیہ کے اندر تعلیم حاصل کرتے ہیں، علم دین حاصل کرتے ہیں، اور علوم کے جو ہے منازل طے کرتے ہیں، مراتب طے کرتے ہیں، حالانکہ پیدائشی ولی ہیں، لیکن ذرا غور کیجئے علم کے حصول کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ رہے ہیں، اپنی والدہ کو چھوڑ رہے ہیں، اور پھر جو ہے رخت سفر باندھ کر مدرسہ نظامیہ میں داخلہ لے رہے ہیں، اور پھر دوران طالب علمی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کو کی مالا جپنے والے ہم لوگ اہل سنت و جماعت، کہ یہاں پر حضور غوث اعظم کی 11ویں تو منائی جاتی ہے، حضور غوث اعظم کو تو مانا جاتا ہے، لیکن حضور غوث اعظم کی ماننے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہوتا۔ تو لہذا یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جو ہے علم کے مراتب کو طے کیا۔ 8 سالہ دور طالب علمی، اس دوران جو طالب علمی کے جو مصائب اور آلام ہیں کہ کئی مرتبہ جو ہے قحط سالی کے، اور اس دوران قحط سالی کا شکار ہوا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کئی مرتبہ کہ میں دریائے دجلہ کے پاس آ کر وہاں پر جو ہے لگے ہوئے پتوں کے سبز پتوں سے جو ہے اس کو دھو کر اپنی بھوک کو مٹایا کرتا۔ ایسے کئی جو ہے ہفتے گزر جایا کرتے تھے اس قحط سالی کے عالم میں، کہ پھر بھی علم کے حصول کو جو ہے ترک نہ فرمایا اور علم کے حصول کو جاری رکھا، اس عمل کو جاری رکھا۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت
پڑھنے والے ان کی جو ہے نام کو لینے والے، ان کی 11ویں منانے والے، وہ دراصل یہاں پر جو ہے متوجہ ہوں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے علم کو حاصل کرنے کو ترجیح دی، حالانکہ پیدائشی ولی ہے، اور علم کے حصول میں جو بھی جو ہے مصائب و آلام آئے اس کو انہوں نے جو ہے بڑے جو ہے خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کیا، اور جب جو ہے تکالیف اور مصائب آتے ہیں اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرماتا ہے، تو لہذا ان مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے۔ اس قسم کی جو ہے حالات اور حالات اور واقعات حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کے اندر آپ کو بہت جو ہے وسیع پیمانے میں جو ہے بکھرے ہوئے ملیں گے، اور بہت سے واقعات آپ کو ملیں گے۔ اسی طرح جو ہے جب آپ نے اس بات کو سماعت کر لیا کہ ولی کی تعریف کا ایک جز آپ نے ابھی تک آپ نے سماعت فرمایا کہ ولی کسے کہتے ہیں، کہ ولی اس ہستی کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو حتی الامکان جاننے والا ہو، تو لہذا ولی کے لیے علم کا ہونا، عالم کا ہونا ضروری ہے۔ کوئی جاہل جو ہے وہ اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر حضور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ اور امام شافعی کا قول مجھے یاد آ رہا ہے کہ لوگ عام طور پر یاد رکھیے گا، طبقہ علماء کو جو ہے طبقہ ولایت اور اولیاء سے شمار کرنا جو ہے یوں سمجھ لیجئے کہ بہت زیادہ جو ہے محال سمجھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اہل ظاہر ہے، ہم تو اہل باطن کی بات کر رہے ہیں، اور اولیاء جو ہیں وہ اہل باطن ہیں۔ تو لہذا یاد رکھیے گا یہاں پر حضور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہاں پر اگر اولیاء، اگر جو ہے علماء کرام اگر اللہ کے اولیاء نہیں ہیں تو اس کائنات میں پھر اللہ کا کوئی بھی ولی نہیں ہے۔ تو لہذا جو ہے کیونکہ علماء جو ہوتے ہیں، علم رکھنے والے جو حضرات ہوتے ہیں، وہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت رکھنے والے ہوتے ہیں، اور یہی جو ہے ولی کی تعریف کا پہلا جز ہے جو آپ نے سماعت فرمایا کہ ولی کسے کہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو حتی الامکان حتی المقدور جو ہے جاننے والا ہو، پہچاننے والا ہو۔ تو ولی جو ہے وہ عالم دین ہوگا، غیر عالم اور جاہل جو ہے وہ اللہ کا ولی قطعاً ہو ہی نہیں سکتا، جو کہ امام اعظم اور امام شافعی کے قول کے حوالے سے آپ نے سماعت فرما لیا۔ اور اس طرح ایک آقا کا فرمان مجھ کو یاد آ رہا ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں المتعبد بغیر فقہ کالحمار فی الطاحون، کہ علم کے بغیر عبادت گزار بننے والا شخص وہ چکی کے پاٹ کے ساتھ لگے ہوئے گدھے کی طرح ہیں۔ ذرا غور کیجئے کہ جس طرح چکی کے پاٹ کے ساتھ لگا ہوا گدھا ہے وہ جو ہے باہم گھومتا رہتا ہے، چکر لگاتا رہتا ہے، لیکن اس کو مشقت ہی ملتی ہے، اس کے علاوہ کچھ اس کو حاصل نہیں آتا ہوتا۔ تو اسی طرح علم کے بغیر کوئی شخص کہے کہ میں منصب ولایت پر فائد ہو جاؤں، اور علم کے بغیر جو ہے میں جو ہے سلوک کے منازل طے کر لوں، تو یاد رکھیے گا ایسا شخص جو ہے چکی کے پاٹ کے ساتھ لگے ہوئے گدھے کی مثل میرے آقا نے ارشاد فرمایا۔ تو پہلا زینہ ہی جو ہے ولی کی ولایت اور منصب ولایت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت ہے، اس کو جاننا ہے، یعنی کہ علم۔ اور یہی جو ہے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ رب نے ارشاد فرمایا خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے، لیعبدون کی تفسیر علماء نے کی الا لیعرفون، کہ میں نے جن اور انس کو اپنی معرفت کے لیے جو ہے، اپنی پہچان کے لیے، اپنی جان پہچان کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اور یاد رکھیے گا عبادت ایک عمل ہے، اور عمل سے پہلے اس عبادت کے جاننے سے پہلے، عمل سے پہلے اس کا جاننا ضروری ہے، کیونکہ علم ہوگا تو عمل جو ہے درست ہوگا، اور علم ہی نہیں ہے تو وہ عمل جو ہے بیکار اور رائگاں ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے تعریف کا دوسرا جز المواظب علی الطاعات، کہ ولی وہ ہے جو فرائض اور واجبات پر ہمیشگی کرنے والا ہو، ہمیشگی کرنے والا ہو۔ یہ نہیں کہ وہ کہے کہ اس قسم کے لوگ جو نماز، فرائض اور واجبات سے دور ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے منصب ولایت پر فائز سمجھتے ہیں، یاد رکھیے گا ولی ہوگا ہی وہی جو فرائض اور واجبات پر ہمیشگی کرنے والا ہو، کبھی بھی فرض اور واجب کو ترک نہ کرے، وہی منصب ولایت پر فائز ہوگا، اور وہی جو ہے منصب ولایت کا اہل اور قابل بھی ہوگا۔ تو لہذا جو ہے یہاں پر اسی جو ہے چیز کو بیان کرتے ہوئے جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی گئی کہ کچھ لوگ یہ گمان کرتے، رسالہ قشیریہ کے اندر اس کو بیان کیا گیا، ان تکالیف کانت وسیلۃ الی الوصول وقد وصلنا، کہ تکالیف شرعیہ، فرائض اور واجبات پر عمل کرنا، نواہی سے اجتناب کرنا، یہ تو جو ہے منزل مقصود تک پہنچنے کا وسیلہ تھا، اور تحقیق ہم تو منزل مقصود تک پہنچ گئے۔ یہ وہ لوگ جو کیا ہے خوش فہمی کا شکار ہیں، اور جو ہے
یہاں پر انہوں نے جو ہے اپنے ہی تئیں جو ہے ایک شریعت کا ایک سانچہ جو ہے ترتیب دے دیا، اور شریعت کو جو ہے اپنی عقل اور قیاس کے مطابق جو ہے وہ سمجھنے لگے۔ تو یاد رکھیے گا، شریعت اپنی جگہ پر مسلمہ اصول کے ساتھ قائم ہے، جو اس پر عمل کرے گا تو وہ جو ہے واقعی میں شریعت کا عامل ہوگا، اور اپنے قیاس آرائی اور اپنے جو ہے عقل کے گھوڑے دوڑائے جائیں گے تو اس کا جو ہے دین سے، مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ تو ایسے لوگ جو کہتے ہیں کہ تکالیف شرعیہ، فرائض و واجبات پر عمل کرنا اور نواہی سے اجتناب کرنا، یہ تو منزل و مستوق تک پہنچنے کا وسیلہ تھا، وقت وصلنا، ہم تو پہنچ چکے ہیں۔ صدقو، جنید بغدادی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہاں انہوں نے سچ کہا کہ انہوں نے سچ کہا فی الوصولی، پہنچنے کے بارے میں، ولیکن الا، کہاں پہنچے یہ لوگ؟ ولیکن الا سقارا، یہ پہنچے جہنم کے ایک وادی سقر کی طرف پہنچے۔ اب سنیے، یہاں پر اس قسم کی جو ہے نظریات رکھنے والے، اس قسم کی جو ہے ذہنیت رکھنے والے کہ ہم فرائض اور واجبات پر عمل کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہم تو اس سے جو ہے بری ذمہ ہو گئے، تو یہاں پر جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ والذی یزنی ویسرق، والذی یسرق ویزنی، جو شخص زنا کرتا ہو، چوری کرتا ہو، خیر ممن یعتقد ذلک، وہ چوری کرنے والا، وہ زانی، زنا کرنے والا، وہ بہتر ہے اس قسم کے عقیدہ رکھنے والے کے مقابلے میں جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ہمیں شریعت کی کوئی ضرورت نہیں، ہم تو اہل طریقت ہیں، ہم تو اہل باطن ہیں، ہم تو منزل مقصود تک پہنچ چکے ہیں۔ تو ایسا شخص جو ہے اس سے بہتر جو ہے زانی اور چور ہے۔ اب سنیے جنید بغدادی کیا فرماتے ہیں، گروہ اولیاء کے سرخیل ہیں، وہ فرماتے وَلَوْ أَنِّي بَقِيتُ أَلْفَ عَامٍ، اگر مجھے اللہ تعالیٰ 1000 سال بھی زندگی عطا فرمائے، ما نقصت من اوراد شیئا الا باذن شرعی، تو جو فرائض اور واجبات ہیں اس میں ایک فرض، ایک واجب بھی میں کم نہ کروں، نہ گھٹاؤں، اس میں کمی نہ کروں سوائے عذر شرعی کے۔ ذرا غور کیجئے کہ یہاں پر جو ہے، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہمیں فرائض و واجبات کی ضرورت ہی نہیں ہے اور اپنے آپ کو منصب ولایت پر فائز گردانتے ہیں، تو وہ شخص جو ہے خود بھی گمراہ ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہا ہے، گمراہی کا وہ سبب بن رہا ہے۔ تو آپ نے جو ہے یہاں پر یہ بات سماعت فرما لی کہ فرائض اور واجبات پر جو ہے ہمیشگی کرنے والا۔ ایک اور جز ولی کی تعریف کا، المجتنب عن المعاصی، گناہوں سے وہ اجتناب کرنے والا ہو۔ چوتھی تعریف کا جز، المعرض عن الانہماک فی اللذات والشہوات، کہ لذات اور شہوات، نفسانی خواہشات میں منہمک ہونے سے اعراض کرنے والا ہو، دور رکھنے والا ہو، یعنی نفسانی خواہشات میں وہ نہ پڑے، وہ ولی کامل ہے۔ تو نفسانی خواہشات سے دور ہو تو یاد رکھیے گا، جان لیجیے گا کہ وہ شخص اللہ کا ولی ہے۔ اور یہ المجتنب عن المعاصی، گناہوں سے اجتناب کرنا، یہ بھی جو ہے ولی کی تعریف کا جز ہے۔ تو لہذا جو شخص گناہوں سے نہ بچ رہا ہو اور پھر جو ہے وہ شریعت کا جو ہے ببانگ دہل وہ مذاق اڑا رہا ہو اور شریعت کے تقدس کو پامال کر رہا ہو، گناہوں سے اجتناب نہ کر رہا ہو، اور پھر اس کو جو ہے منصب ولایت پر فائز گردان لیا جائے، تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ یہاں تک کہ رسالہ قشیریہ کے اندر صفحہ نمبر 15 کے اندر جو ہے یہ روایت نقل کی حضرت نے کہ لو نظرتم الی رجل اوتی من الکرامات، اگر تم کسی شخص کو دیکھو جس کو کرامات دی گئی ہیں، حتی یرتقی فی الہوا، ہوا میں اڑ رہا ہے اور تو پانی پر چل رہا ہے، تو حضرت فرماتے فلا تغتروا، تو اس سے دھوکہ مت کھانا۔ تو کیوں؟ کب؟ حتی تنظروا، یہاں تک کہ تم دیکھ لو کیف تجدونہ عند الامر والنہی وحفظہ الحدود وآداب الشریعت، کہ وہ جو ہے اوامر کے وقت، نواہی کے وقت، شریعت کے آداب کی پاسداری کے وقت اور شریعت کے حدود کی پاسداری کے وقت وہ کیسا ہے۔ اگر وہ اس پہ پورا اترتا ہے تب تو اللہ کا ولی ہے، وہ اس منصب کا اہل ہے، اور اگر وہ گناہوں سے اجتناب نہیں کرتا اور شریعت کا وہ پابند نہیں ہے تو ایسا شخص ہوا میں اڑتا رہے یا پانی پر چلتا رہے تو یہ صرف شعبدہ بازی ہے، ولایت سے اس کا دور تک کا بھی تعلق نہیں ہے۔ تو ولی کی تعریف آپ نے سماعت فرمائی، اس کے تناظر میں جو ہے آپ نے اقوال جو ہے اسلاف بھی سماعت فرما لیے کہ ولی کی تعریف کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی کے تناظر میں سماعت فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم اولیاء کی محبت، بالخصوص حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔